فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. برادران اسلام، عزت مآب خواتین اسلام، الحمدللہ یہ جو نشست ہے ہماری اپنے مقصد کے لحاظ سے بھی، اور جو ہمارے اس وقت بہت سارے آپ احباب جو یہاں موجود ہیں ان کی شخصیت اور ان کے مقام و مرتبے کے پس منظر میں بھی بہت ہی بابرکت ہے. اور انشاءاللہ ہم آج اپنے اس بزرگ کو جس نے پاکستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اس سو کالڈ اینڈ آف دی ورلڈ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا، اور یہ بھی بہت کم ہوا ہے کہ کوئی کسی کی ڈیڈ باڈی آج اس 2025 میں یورپ سے پاکستان آئی ہو، لیکن آپ نے وصیت کی تھی اور وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ آخری آرامگاہ میں اپنے درسگاہ میں ہے. تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے اور میاں محمد اظہر علی صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور محسن تھے، مربی تھے، استاد تھے، دوست تھے، ایک بہت ہی درویش صفت انسان تھے. اور الحمدللہ ہمارے اس ریفرنس کی صدارت محترم اظہر اقبال حسن صاحب جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، ذاتی ان کا تعلق تھا جو ہے میاں محمد اظہر صاحب سے بھی، وہ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناروے سے بھی الحمدللہ ایک اچھی نمائندگی موجود ہے. اختر چودھری صاحب جو وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی ناروے کے، وہ بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں. ہم ان کو بھی آپ سب کی طرف سے جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں. اس طرح ہماری جو ایک بہن ہے وائس آف اوسلو کی طرف سے خدیجہ چودھری، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ اظہر صاحب کے اس ریفرنس میں جو ہے وہ مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو. اور جناب سید وقاص انجم جعفری جو کہ ماشاءاللہ سیکرٹری جنرل ہیں خدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے، غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بھی جو ہے وہ روح رواں اور بانی اور بنیادی جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل رہے ہیں. اور اظہر صاحب سے بھی ان کی ایک خاص دوستی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس پہ بھی اظہر صاحب کا جو وہ تذکرہ کیا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ کچھ اور اظہر صاحب کے اپنے دونوں بیٹے بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک شریک ہوں گے. تو بلا تاخیر جو یہ اختصار کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اور میں سب سے پہلے محترم اختر چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختصار کے ساتھ اپنے دوست ناروے سے جو ہمارے دوست تشریف لائے ہیں میاں محمد اظہر علی صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بڑی محبت آپ کی وقاص صاحب، بڑی محبت آپ کی. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ جب کوئی شخص چلا جاتا ہے تو عام طور پہ یہ بھی روایت بھی نہیں ہے، یہ بھی روایت ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کوئی شخص چلا بھی جائے تو بھی جو ہے اس کی اس نے جو دنیا میں جو کیا ہوتا ہے اس پہ کوئی دو لفظ کہے جائیں. ہمارے یہاں یہ روایت کی نہیں ہے، لیکن چلیں کہیں کہیں یہ پائی جاتی ہے تو اچھی بات ہے. میں نے ان دنوں میں 2 اوسلو کے بڑے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے گئے. ایک اظہر صاحب ہیں، میاں اظہر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے ایک دوست ہیں تھے ندیم بٹ صاحب، وہ تشریف لے گئے. تو میں نے ان دونوں کے حوالے سے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا. ان دونوں دوستوں نے اس دنیا میں جو دیے جلائے، جو پھول انہوں نے، جو پودے انہوں نے زمین میں لگائے، جو انہوں نے روشنیاں خوشبوئیں پھیلائیں، تو اس پہ باتیں بہت سے دوستوں نے کی. تو ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں بار بار یہ آیا کہ یہ اچھی بات ہے. اب یہ چلے گئے تو یہ اچھی بات ہے. بتائیں کہ کیا انہوں نے دنیا میں کیا رنگ روشنی، کیا خوشبو، کیا دیے جلائے. لیکن اس سے بھی کہیں بہتر ہوتا کہ ان کی زندگی میں بھی وہ ان سے کہتا کہ اظہر صاحب بڑا چنگا کام کیا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. کسی دن بیٹھ کے اظہر صاحب سے بات کی جاتی کہ صاحب. تو یہ ایک میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں وقاص بھائی ہیں ہمارے مثال کے طور پہ. یہ پچھلے 40 سال سے میں ان کو، 30 سال سے کم از کم میں ان کو جانتا ہوں. جتنی انہوں نے محنت کی ہے ناروے میں، جتنی انہوں نے محنت کی ہے پاکستان میں، یہ جو دو جو پل بنے ہوئے ہیں ان کے مابین، اور جتنے بچوں کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، جتنے بچوں کو انہوں نے علم کی دولت جو ہے نا وہ
زیور سے جو ہے نا وہ مزین کیا ہے، تو کبھی کبھی ان سے بھی کہنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو آج حضرت صاحب اس وقت تو شاید ان کی زندگی میں تو شاید ہم نہ کر سکے ہوں گے، نہ کہہ سکے ہوں گے، لیکن میں حضرت صاحب کو کوئی 30 سال سے کم جانتا ہوں، اور ان کا جو لگایا وہ پودا ہے، جو دیا انہوں نے لگایا ہے، یہ غالباً 70s میں شروع ہوا تھا سلسلہ، غالباً وہیں سے شروع ہوا تھا۔ بہرحال ہمارے دیکھتے دیکھتے اس نے، میں آپ کو تو علم شاید وہ ظاہر نہیں ہوگا، ایک چھوٹی سی عمارت ہوتی تھی، 4تھی منزل ہوتی تھی، اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، روشنی ہوتی نہیں تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ دیا جو ہے وہ جلایا گیا۔ تو ہم جایا کرتے تھے، کبھی نماز کے لیے چلے گئے، کبھی کسی دوست سے ملنے کے لیے چلے گئے، کبھی سلسلے ہوئے۔ تو یہ عزیز صاحب ان بنیادی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے وہ بنیادی اینٹ رکھی، اور یہ اوسلو کی جو پہلی 2-3 مساجد ہیں، 2-3 مساجد، 2-3 مراکز ہیں، ان میں سے ایک تھا۔ تو یہ شروع کرنا ایک اجنبی ماحول میں، ایک اجنبی ملک میں، روٹی کمانے گئے ہیں لوگ، مطلب ہے کہ اور وہاں پہ آپ نے روٹی کمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ کی جو اللہ کا گھر ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کو آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچایا کہ آج اسلامی کلچر سینٹر کی مسجد جو ہے وہ ماشاءاللہ شہر کے بالکل وسط پہ موجود ہے، اور اس کا ماشاءاللہ ایک مینار ہے، اس کی ماشاءاللہ ایک مقام ہے، دنیا کو نظر آتا ہے۔ تو یہ عزیز صاحب نے جو دیا وہاں جلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو روشنی ہے ان کی قبر تک، اور ان کو جو ہے اس روشنی سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازوں تک اور جنت کے اندر ان کو پہنچائے، اور یقیناً پہنچائے گی۔ میں تو گھنٹہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دعا ان کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انہوں نے دیے جلائے، جو انہوں نے پھول کھلائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے ان کا اجر دے ان کو، اور ان کو اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے اختر چودھری صاحب، ناروے سے، جن کا تعلق ہے، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں نارویجن اسمبلی کے، حضرت صاحب کو، اور اسلام اور ناروے میں مسلمان پاکستانیوں کو جتنا سارا سفر ہے وہ ان کے سامنے ہی مکمل ہوا ہے۔ ہمارے ایک بہت اور دوست، ایک اچھے انسان، ایک بہت بڑا نام، ڈاکٹر مشتاق مامر صاحب، جو خود بھی ناروے کئی دفعہ کسی اچھے مشن کے لیے جو ہے وہ آپ نے سفر کیا، اور حضرت صاحب سے ان سے بھی ذاتی دوستی بھی تھی، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور میری خواہش ہے کہ بلا تاخیر وہ بھی موقع کی مناسبت سے میاں اظہر علی صاحب کے حوالے سے اپنی کچھ گزارشات جو ہیں وہ سامعین کے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی کبھی کسی کے کوئی نہ کوئی شیل دے دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ تو اب ویسے سر صاحب تھوڑا سا رواج جو ہے وہ پڑ گیا ہے، پہلے تو یہ شاید نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا سا یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جو بھی چلا جائے اس کے قریبی احباب جو ہے کوئی نہ کوئی محفوظ تقریب سے جاتا ہے۔ میری اظہر صاحب سے ملاقات وہاں بھی ہوئی، اور میری خوش بختی یہ ہے کہ جب جڑا والا میں ہم نے ان کا اسکول شروع کیا تو جو پہلی دفعہ جگہ دیکھنے کے لیے، بلڈنگ دیکھنے کے لیے عمارت بن رہی تھی، تو اس وقت بارہا وہاں جانے کا موقع ملا۔ یہ کوئی 2001، 2، 3، 4 کی باتیں، اور اس کے بعد جب وہ بن گیا تو پھر اس کے بعد شاید ایک آدمی چلے گئے۔ میرے نزدیک جو انسان کے 2 معاملات ہیں، ایک اس کا براہ راست اپنے رب سے ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنا جو وہ کرتا ہے وہ بالکل 100% وہ اجتماعی طور پر تو کر رہا ہوتا ہے، حج بھی اجتماعی کرتا ہے، لیکن حج اس کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ نماز اجتماعی پڑھتا ہے لیکن نماز وہ اپنی پڑھتا ہے، دعا وہ اپنی مانگتا ہے، سارے کا سارا کام جو ہے نا اس کی ذات کی ارد گرد ہی گھوم رہا ہے۔ اور دوسرا وہ موقع ہوتا ہے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اور اس میں جو مجھے چیز نظر آتی ہے نا، بے شمار لوگ ہیں، دنیا بھری پڑی ہے، اور ازل سے لے کر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے۔ حضرت صاحب نے بھی کی، وہاں بھی کی، لیکن ایک بہت منفرد چیز جو تھی نا حضرت صاحب میں، وہ بڑی ہی منفرد تھی۔ وہ منفرد تھی کہ جہاں انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پیدا ہونے کے بعد قدم رکھا، انہوں نے اس زمین کو نہیں بھولی، اور وہ اسکولوں کو نہیں بھولے جہاں پہ پہلی مرتبہ لبے پہ سیکھی، ان اساتذہ کو نہیں بھولے، ان گلیوں اور محلوں اور سکول 93 اڈے کو نہیں بھولے جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق جو ہے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آدمی پہ ان کا قرض بہت ہوتا ہے جنہوں نے اسے پہلی مرتبہ گود اٹھایا ہوتا ہے، یا پہلی مرتبہ جنہوں نے اسے دھوپ چھاؤں سے بچایا ہوتا ہے، یا پہلی مرتبہ جنہوں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہوتا ہے. تو ہم بعض اوقات دنیا بھر کی خدمت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو بالکل ہمارے قریبی ہوتے ہیں. اب اس میں اس کی کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا قرض ہے نا مجھ پر آپ پر، وہ انہی کا ہوتا ہے جنہوں نے ہم پر کچھ انویسٹ کیا ہوتا ہے. تو اظہر صاحب کا کارنامہ اس وجہ سے بہت اچھا ہے، تو مطلب کہ انہوں نے اسی پل 93 پہ جہاں پہ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا تو وہیں پر اپنی نشانی بھی انہوں نے وہاں پر بنائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہم سب کو لوگ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ایک سبق بھی ہے. باقی جو صاحب نے کہا سچی بات ہے یہ ہے کہ جانا ہی ہے، تو پتہ نہیں اب یہ صورتحال بنتی ہے کہ تقریب منانے والے بھی پیچھے کو بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، کیا صورتحال ہوتی ہے. ورنہ تو ظاہر اجتماعی جب خدا نہ خاصہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو باڈی بھی نہیں ملتی. تو یہ تو رب کا کرم ہے کہ تو مطلب وہ پٹھانوں نے شعر لکھا ہوتا ہے اپنے ٹرکوں پر، موت برحق ہے کفن پہ شک ہے، کفن پہ شک ہے اور موت برحق ہے. ظاہر ہے کہ مطلب ایروپلین کریش ہوتا ہے تو کون ملتا ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کی خوش بختی ہے کہ اس کو دفنانے کے لیے لوگ لے جائیں، اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، اس کے بعد میں اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک میں جو دعا بھی ہے کہ اللہ میرے بعد میرا تذکرہ جو ہے اس کو بڑا کرنا ہے، یا اچھے لوگ اچھے الفاظ میں لوگوں کو یاد کریں. تو اللہ رب العزت جی ان کو اس کا بہترین صلاح عطا فرمائے اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کوئی خدا نہ خاصہ کمی بیشی ہو تو معاف. بس ایک بات اوسلو کی دو باتیں مجھے بہت منفرد لگی، عجیب تو نہیں میں کہتا، بہت ہی منفرد لگی کہ ایک وہاں پہ ایک دن صبح کوئی ناشتے کا اہتمام تھا جب ایز ایکسیلنسی بھی وہیں پہ تھے، تو وہاں پہ وہی صاحب ہوئے شاید لوگ مجھے نہ سمجھ لیں ناشتے میں نا کوئی ایسا تو ایک صاحب جلیبیاں لے کر آئے ناشتے میں نا کھانے وانے کا وہ تمام تھا، تو جلیبیاں لے کر آئے. اب وہ جلیبیاں اس معاشرے میں تو ظاہر ہے ان کی چیز نہیں ہے. تو مجھے بڑا کریز ہوا کہ یہ اوسلو میں رہتے ہوئے انہوں نے جو جلیبیاں کہا تھے، میں نے انہوں نے پوچھا میں نے کہا پائے نے کتنے نہیں ہیں اتنے تو ظاہر بجی مٹھائی کھانے رہے. وہ کہتے اسی گھر بنانے. اچھا بڑا مزہ ہے. تو ایک دفعہ اظہر صاحب کے گھر گئے، اظہر صاحب نے ظاہر ہے بہت اہتمام، اچھا بڑے خوبصورت جگہ انہوں کا گھر سی بڑا، مطلب میں اظہر صاحب نے کہا میں کہ یہ اتنے تو بندہ بیٹھا ہوا ویسے کتاب لکھنے کو دل کرتا ہے جس طرح خوبصورت منظر. اچھا تھوڑی دیر بعد کھانا انہوں نے کیا تو بالکل تازہ نان تندور چ نکلے. میں کیا اظہر صاحب لاگے شاگے تو بٹر صاحب دیکھنے کہتے نہیں میں نا اپنے گھر میں تندور رکھا ہے اسی اپنے گھر نان بنا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ بنا دی ہوئے گی. تو انہوں نے اتنے جا کے بھی جڑے بھی ساڈے اپنے اتنے کوئی رول رواج ہے نا جی وہ مطلب انہوں نے بھی بہت قائم رکھا ہے. اور مطلب سچی بات ہے کہ اگر تھوڑا یاد ہو جدو پہلی انہوں کی کتاب آئی نا تو حافظ ادریس صاحب کے نال اسی منصورے کے اندر وہی تقریب رونمائی موجود سی وہ بھی حافظ صاحب نے بہت حیرانی کا اظہار کیا کہ جی کتنی معلومات جو انہوں نے اس کتاب کے اندر انہوں نے اس میں کہ میرے بھی اس کتاب میں تھوڑا پڑھنے کا موقع ملے. بس دعا ہے جی کہ جانا تو سب نہیں ہے لیکن یہ کہ جان تو بعد کوئی میں تو ایک فکرہ کہہ کے جا چاہوں گا کہ ہوتا نا جی اسی کچھ لوگ سڑتے لاگے لاگے نے جوانی سوچتے جس طرح کسی نوجوان سوچتے کہ جب بڑھاپے لیے کوئی مکان لب لیے کرایے تے دے دیے تو کرایہ اندر ہوئے بچوں کی کوئی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے. وہ میں سب کو کہنا کہ یار اللہ میرے بھی کوئی کرایہ تے کر دے گا نا وہ بھی پھر کرایہ تو لبنا ہی لبنا ہے تو اللہ بھی پہنچا دے گا تھا. تو انہوں نے بہت کچھ کرایہ تھے نا جی اللہ بھی انہوں دے وہ جدوں تک سلسلہ چل رہا ہے اس میں مسجد ہے تو یقینی جب طور سے میرے علم کے مطابق یورپ کے جنہیں بھی میں سینٹر دیکھے نے ون آف دا بیسٹ سینٹر جڑا نا جی وہ رہن کا موقع ملیا وہی انہوں کا سینٹر جڑا انہوں نے کیا جس طرح تھی انہوں نے نقشہ کھچیا کہ جس طرح شروع سی وہ بھی مطلب اپنے طرح سے باقی انہوں نے بہت کچھ الحمدللہ کرایہ دیتا ہے لگ گیا
اللہ تعالیٰ کرایہ انہوں دیتا رہے گا. سانوں بھی دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی چیزاں بھی کرایہ دے دے گی تاکہ ساڈا جڑا اگلی عمر ہے بڑھاپا تو لنਘ ہی جائے گا لیکن اگلی عمر جڑی طویل ہے نہیں ہے پتہ نہیں وہ سانوں کچھ نہ کچھ کام ملتا رہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. بہت ہی نیک جذبات، احساسات اور بہت ہی اچھی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور واقعی انہوں نے ایک بالکل سادہ طبیعت اور ایک یعنی اپنی دنیا میں رہنے والے آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی وجہ سے ان سے بڑے بڑے کام لیے. ایک طرف مرکز اسلام ہے، $5 ملین سے ایک بہت بڑا اسلامی کلچر سینٹر ہے. اسی طرح 5 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ اندازاً پاکستان میں دیہات میں جو ان کی ایک اپنی بستی اور گاؤں تھی جہاں سے انہوں نے مطلب اپنا سفر کا آغاز کیا تھا اور اس کو یاد رکھا. اور وہاں بھی ایک بہت ہی غزالی ایجوکیشن کا جو ہے وہ کے تحت ایک اسکول ہے، بوائز ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول. اور پھر وہ صرف اسکول نہیں ہے، میں جا کے وہاں سے ابھی جب تدفین تھی ان کی تو وہ ٹائم بھی تھا ہمارے پاس، تو وہاں ان کے لیے بچیوں کے لیے جو ہے وہ مطلب سلائی کڑھائی کا مرکز ہے، اسکل سینٹر ہے. اور اس وقت جو آنے والے آئی ٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہیں پروجیکٹس ہیں. اور حفظ کا اسکول ہے، بچے جو ہیں وہاں حفظ کر رہے ہیں. اور میں نے پوری دیانتداری سے اس اسکول کو کرٹیکل نظر سے بھی دیکھا، کیونکہ ہمارا یہ فیلڈ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ چلیں شام کو میں ساتھیوں کو بتا جاؤں، تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آئی ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن ہر لحاظ سے مسجد، صفائی، خوبصورتی، محبت اور اس کی وہاں جو ہے نا ہر چیز کے اخلاص جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا. اور اس کام کی وجہ بھی وہ ایک اجتماعیت ہے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی صورت میں، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے جو ابتدائی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی خود ابھی بھی اس کی وہ سرپرستی فرما رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس سارے کام کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. اس میں محترم سید وقاص انجم جعفری صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ باقاعدگی سے ناروے اوسلو تشریف لے جاتے رہے ہیں اظہر صاحب کے ساتھ بھی، اور اظہر صاحب کو اس کام کے لیے، اس بڑے کام کے لیے تیار کرنے میں بھی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر اپنی ایک کتاب جو پاکستان کی اس لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے کہ جس میں جو اس صاحب آپ اشارہ کر رہے تھے کہ اس میں تو عموماً کتابیں آتی ہیں جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ان کی حیاتی میں یہ کتاب چھپ گئی تھی اور میں نے انہیں کہا تھا صاحب ان تیاری کرو، ان تھوڑا کتاب تو گئی چھپ. وہ بڑے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے تھے الحمدللہ. تو میں اس میں جو ہے وہ یہ چاہوں گا کہ محترم سید وقاص انجم جعفری صاحب، سیکرٹری جنرل خدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ایگزیکٹو ممبر غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن، کہ وہ بھی اپنے بھائی، اپنے اس دوست، اپنے اس مربی کے حوالے سے اپنی ذاتی جو چیزیں ہیں ان کا اس بہت اہم تعزیتی ریفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید وقاص انجم جعفری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم جناب اظہر اقبال حسن صاحب صدر مجلس، میاں وقاص بھائی صاحب، جو یکسر صاحب، ڈاکٹر خالد ذبیح اللہ صاحب جو ہمارے محسن بھی ہیں، اور آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک اسی طرح کا کردار ہے کہ جو ہم اظہر صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں اور طویل عرصے سے ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے، یہ بھی ایک ان کی نسبت ہے. اور غزالی کے حوالوں سے یعنی یہ اسی طرح جس طرح اظہر صاحب ہمیشہ دیدہ دل فرش راہ رہتے تھے غزالی کے کام کے لیے، تو ان کا بھی صدقہ جاریہ بہت سارا چل رہا ہے. ختیجہ صاحبہ ہمارے باقی جو کہ مہمانان ہیں، بہت شکریہ جی. اور وہ مجھے ایک دم بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا، جان ایلیا کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے، ظاہر وہ شاعری تو ان کی رومانوی ہے، وہ کہتا ہے کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ظاہر یعنی اس وقت اگر ہم سوچیں کہ اگلے 50 سال کے اندر ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو، ایک لمحے کے لیے سوچیے تو آپ کا فریم آف مائنڈ ہی چینج ہو جائے گا. آپ کو بھی لگے نا کہ یعنی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگلے 50 سال میں نہیں ہوں گے. دنیا تو چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا زندگی سے اوپر بھی کچھ چیزوں کا نام ہے. وہ آپ کے اس وجود کا نام کہ جس وجود کی بنیاد پر انسان جانے کیا کچھ کرتا ہے. یعنی میرا نام، میرا چہرہ، میری خوبصورتی، میری وجاہت، میرا منصب، جاہ، اور میرا جو ہے کہ زندگی کے اندر میرا جو مقام ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز نہیں رہنے والی.
اور میں آتے ہوئے سوچوں تو یہ دونوں کتابیں میں اس لیے نہیں لے کر آیا کہ میں ایک یہ کتاب تو وہ ہے کہ جو اظہر صاحب نے سب سے پہلے لکھی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اڈا پل 93 کے سکول کی پوری روداد ہے کہ کن کن حالات سے، یہ اسی وقت کی چھپی ہوئی ہے، یعنی یہ ابتدائی کاپی، یعنی یہ جو پہلا ایڈیشن تھا کہ جو اظہر صاحب نے چھاپا تھا، یہ لاہور سے چھپا، اور یہ مجھے دیا، اور یہ ان کی تصویر ہے کہ جو اس کتبے کے سامنے کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسکول میں اپنے والد صاحب کے نام رجب علی، اور ذرا یہ اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی اس خوبصورت مرحلے کے اندر میں بھی جو کہ شریک تھا۔ اور جو دوسری کتاب میں اس لیے لے کر آیا کہ میں اس میں اپنے آپ کو بتانے کے لیے لے کر آیا کہ اس کتاب میں 3 زندہ شخصیات تھیں، باقی تو سارے میرے موسن تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان میں سے اظہر صاحب نہیں رہے، یعنی یقیناً وہ ہمیشہ رہنے کے لیے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو ہم سب عارضی طور پر آئے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس کتاب سے یا اس دنیا سے نکل گئے، لیکن جو ہے کہ ایک ہمیشہ کی زندگی کے اندر وہ رہ گئے۔ 3 افراد ہیں جن میں سے ایک فرد ابھی اٹھ کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ایک مشتاق مانگڑ صاحب ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس میں ہے، ایک ہمارے عامر چیمہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہم سے بھی زیادہ طویل زندگی دے کے ظاہر سارے کام میں۔ تو ماضی جو ہے نا، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کی بڑے ماضی کے جو ہے نا کہ دکھوں کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے، اور ماضی کی جو محرومی ہے نا اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک چاشنی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ میں سے سب لوگ یاد کریں اپنے بچپن کو کہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی، اور جب سواریاں نہیں ہوتی تھی، اور جب سہولیات نہیں ہوتی تھی، تو لیکن مجھے بتائیے کون سا فرد ہے جو کہتا ہے کہ لعنت ملامت کرتا ہوں اپنے ماضی کو؟ وہ اس کو جو ہے کہ یاد رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، وہ دور سادہ تھا، وہ دور سچا تھا، اس میں جو کہ رشتے، اس کے اندر تعلق، اس کے اندر محبت، اس کے اندر پائیداری جو کہ زیادہ موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ انسان اور یہ موجود، اور اس کا ایک علامت یہاں بھی ملتی ہے کہ آخر کیوں ایسا کیوں ہوا کہ میں وہی کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ باہر کی زندگی کے گینز تو یقیناً ہیں، لیکن پینز بھی، یہ کیسے ممکن ہے آپ کہیں؟ وہ کہ میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک بندہ جب باہر جاتا ہے تو ساری زندگی گزارتا ہے، جب وہ وطن واپس لوٹتا ہے تو 2 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، ایک فرسٹریشن اور ایک فارن کرنسی۔ یہ لکھا ہے، کسی بڑے آدمی نے لکھا ہے، ذرا ہر ایک اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے انہی حالات کے اندر وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں کہ جو جہاں بھی ہوں وہ اپنے مقصد سے جڑے رہتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے، ظاہر یعنی اللہ نے، اللہ کے رسول نے کبھی بھی منع نہیں کیا، اس نے تو فقر و فاقہ کو کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے پناہ مانگو، کہا گیا کہ جو نعمت آپ کو ملتی ہے وہ آپ کے وجود پہ نظر آنی چاہیے، ایسی بات نہیں آپ اس سے متمتع ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ظاہری بات ہے اس میں اصل چیز کیا ہے کہ بھئی آدمی جو ہے کہ حقیقت کو پالے۔ اور حضرت صاحب جو ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک طرف وہ سید ابوالعلا مودودی سے متاثر تھے تو دوسری طرف جو ہے کہ وہ ایک صوفی آدمی تھے، واصف علی واصف سے وہ بہت ان کا تعلق تھا، ان کی کتابیں پڑھتے تھے، تو آپ کو یہ سارے ٹیسٹ ملیں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ یعنی میرا جب ان سے یہ جنوری یا بالکل 2000 کی بات ہے کہ جب ان سے پہلا میرا تعارف ہوا، اور ظاہر اسی کے لگ بھگ ہم نے یہ اڈا 93 میں جو ہے کہ اپنے اسکول کی بنیاد رکھی، تو اس کے بعد جیسے پتہ لگا کہ ظاہر وہ اس وقت ایک طرف تو یعنی وہ اپنی ذات نہیں، یعنی وہاں بھی وہ وابستہ اداروں سے تھے، اجتماعی اداروں سے، یعنی اجتماعی کاز سے۔ دیکھیے ہم کیوں یاد کر رہے ہیں، انسان تو بے شمار روزانہ آتے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں، لیکن اور ظاہر بات ان کو زیادہ سے زیادہ کیا، ان کے کوئی ذاتی رشتہ دار ہیں یا کوئی ذاتی دوست ہیں کہ جن کو، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ کچھ بھی لوگ نہیں ہیں، یعنی 2 درجن لوگ 3 درجن لوگ موجود ہیں، لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ ان کا کیا تعلق ہے، نہ نسبی تعلق ہے، نہ گاؤں کا تعلق ہے، نہ جو ہے کہ ہم کوئی ان کا کوئی اور کوئی مفاد کا تعلق ہے، یہ تعلق جو ہے کہ ایک مقصد کا ہے کہ جس مقصد خاطر انسان ایک زندگی گزارتا ہے۔ سچی بات تو ہے کہ اظہر صاحب جو ہے یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ وہ اگر اوسلو میں رہے تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کام کریں، وہ جو کسی نے کہا نا کہ وہ میں بھی میں نے کہ بھئی یعنی کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، یعنی جو ہے کہ یہ ہے کام کہ جو یہ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا کہ جس سے انسانوں کو فیض ملے، یعنی پل بنا، چاہ بنا، یعنی کنواں بنا، مسجد و تالاب بنا، یعنی وہ کام کر کے جو اور لوگوں کے فائدے ہو۔ تم تو جو ہو وہ جس طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ تیرا وہی ہے جو تو نے پہن لیا، اور تیرا وہی جو تو نے کھا لیا، اور پھر تیرے کو بعد وہ انسان کہتا ہے میرا مال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اظہر صاحب کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے
تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ اب ان کو یاد رکھیں گے جب تک، چونکہ اداروں کی عمر جو ہے وہ انسانوں سے نہ جانے کتنی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ وہ موجود ہے۔ مجھے ایاز بھائی یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے جب اظہر صاحب نے اپنی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو ہمارے ایاز بھائی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ان کی کتابوں کی خوبصورتی، اس کا لے آؤٹ، اس کا ٹائٹل، اس کی ڈیزائننگ جو ہے، تو اظہر صاحب جو ہے کہ وسیع المطالعہ تو تھے ہی صحیح، لیکن ان کی زندگی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ کثیر التصانیف بھی تھے۔ اور یہ اچھا وہ کسی ایسے گھرانے میں نہیں جنم لیا تھا جو ادبی گھرانہ ہو، یہ بھی دیکھ لیجیے، اور وہاں وہ مزدوری کے لیے گئے تھے۔ ظاہر ہے جو بھی لوگ باہر جاتے ہیں، اور خاص طور پہ 70 کی دہائی کے اندر، 60 کی دہائی کے اندر جو لوگ گئے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے چوہے صاحب کہ کس طریقے سے، ایسی تو ناروے ان کو موسم نہیں سمجھتا، ناروے ان پاکستانیوں کی عزت کرتا ہے، تو یعنی پوری دنیا کے الرغم شاید چند ہی ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جب پاکستانیوں کو ایک مقام اور مرتبہ ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ہے کہ انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے مقامی لوگوں سے کہیں زیادہ محنت کی ہے وہاں جا کر، جس کے نتیجے میں زندگی وہاں آسان ہو سکی ہے۔ تو لیکن میں نے کہا کہ لیکن ایک فرد نے دیکھیں کہ اسی حالت کے اندر اس نے جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ خاص مقصد سے وابستہ کیا، اسلامی کلچر سینٹر، پھر جو ہے کہ مسجد کی تعمیر، تنظیم، اور پھر جب وہ یہاں آئے تو اس کے بعد اچھا ایک اور بات آپ کو میں کہوں جو اور زندگی کا پہلو بادشاہ نبندہ ہو جائے، تو جب ہم ان کے ساتھ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گاؤں کا نام ہے 99 گاف بھی، فیصل آباد کا جو گاؤں 99 گاف بھی، اور انہوں نے کہا جی یہ میری زمین ہے، شاید ایکڑوں ہوگی، قاسمی کو صحیح پتہ ہوگا کہ یہ زمین ہے، تو آپ یہاں سے جہاں مرضی سے آپ زمین لے لیں، اور یہ اسکول میں بنانا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے، جہاں سے میں پڑھا ہوں، یا میرے والد صاحب استاد، یعنی ان کے والد صاحب ٹیچر تھے رجب علی مرحوم۔ تو جو ہے کہ اچھا غزالی جو ہے کہ چونکہ ایک پروفیشنل ادارہ تھا، اور ایک وہ ادارہ تھا کہ جو ذمہ دار ادارہ ہے، کہ اس نے اپنی پہلے سروے کروایا، آپ لوگ ساتھیوں کے لیے یہاں ہماری ٹیم موجود ہے، اور انہیں جا کر بتایا کہ جناب یہ جو ہے کہ جہاں بند تو جائے گا اسکول، لیکن آپ چاہتے ہیں زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، تو اس کو یہاں سے 10 کلومیٹر یا اتنے کلومیٹر کہیں اور بننا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کی ایک انسپیریشن ہوتی ہے نا کہ یہ میری اپنی زمین ہے، یہ میرے آباء و اجداد کی، میرے والد کی زمین ہے، تو میں یہاں بناؤں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میری خواہش تو یہ تھی، لیکن آپ چونکہ اس کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اب مجھے زمین خریدنی پڑے گی۔ تو انہوں نے گویا کہ اپنی زمین، آبائی زمین چھوڑ کر، یہ دیکھیں نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان صرف جو ہے کہ اپنی ذات کا اسیر نہیں ہے، اپنے نام اور خاندان کا اسیر نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جہاں اس علاقے میں لوگوں کو، ہم نے کہا کہ یہ مرکز ہے 93 گاف بے، یہاں جو ہے کہ درجنوں گاؤں اس کے ارد گرد لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر میں وہ زمین خریدوں گا۔ اور دیکھ لیجئے کہ آج وہ ادارہ ہائی اسکول، بوائز ہائی اسکول، گرلز ہائی اسکول، دستکاری سینٹر، کمپیوٹر سینٹر، مسجد، فلٹریشن پلانٹ، آپ نام لیجئے، اب تو وہاں کالونیاں بھی بننی بھی شروع ہو گئی ہیں، تو یہ وہ نہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انسانوں کا جو ہے نا کہ یہ کردار ہے کہ جو بہرحال جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے، سچی بات ہے۔ اور الحمدللہ اختر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ یعنی ہم نے اس وقت بھی یاد رکھا اور بھی یاد کریں گے، تو اصل تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں کیا لکھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی بندہ کام کرتا ہے، یہ تو اس قوم اور اس معاشرے کی جو ہے نا اس کی عظمت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو یاد رکھے، اپنے ہیروز کو یاد رکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ لیکن سچی بات ہے انہوں نے جس مقصد کے لیے کیا، ہمیں پورا یقین ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے کہ ان کا نام زندہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بے پناہ اجر سے نوازے گا۔ ہم ان کے جو ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کے صدقہ جاریہ کو مزید آگے رکھنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، بہت زیادہ جو ان کو اجر سے نوازے۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جی سید وقاص انجم جعفری، بہت ہی خوبصورت پیرائے میں محبت اور درد دل کے ساتھ اپنے بھائی میاں محمد اظہر علی صاحب کی خدمت میں کچھ اپنی ذاتی چیزیں اور تاریخی پس منظر میں بیان کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو اخلاص بھی دیا ہے، اور بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور لکھنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے وہ عنایت کی ہے۔ ایسے لوگ بھی اس طرح کی محفل کے لیے بھی اور ہمارے اس کاروان کے اندر بھی جو ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہم ایسے سارے بھائیوں کے لیے مزید اخلاص کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ تندرستی، صحت، ایمان، سلامتی والی اچھی زندگی عطا فرمائے، تاکہ یہ خوشبو، یہ امید، یہ محبت، یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو آج کے اس پروگرام جو تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے جو نشانی ہے، مطلب باپ دو طرح کے اس کی اولاد کے آگے سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک معلم تھے وہ، تو ان کی بہت سارے لوگ انہوں نے علم حاصل کیا اور وہ ان کے وہ بچے ہی تھے، لیکن ایک جو بلڈ ریلیشن تھا، جو وہ بچے تھے جو وہاں پیدا ہوئے، وہاں جوان ہوئے، والد محترم پاکستان کے اندر لے کے آئے، اور یہاں کچھ عرصہ انہوں نے لاہور شہر کے اندر تعلیم حاصل کی، اور پھر جیسے ہوتا ہے یہ ازل سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے،
بچوں نے پھر جو ہے وہ جس مٹی سے پیدا ہوئے تھے وہاں ہی دوبارہ جو ہے وہ چلے گئے، اور باپ نے خاموشی سے، محبت سے، احترام سے اپنے درد کو چھپایا اور اپنے ان ہیروں کی مل ڈالنے کے لیے واپس جو ہے وہ اسلو کا رخ کیا۔ تو ہم سب جو ہماری اس میٹنگ کے اندر سب لوگ موجود ہیں، اس پوری محفل کی طرف سے ہم اپنے 2 بھائیوں کو، عزیز ساتھیوں کو، میاں محمد اظہر علی صاحب کے جو چشم و چراغ ہیں، روشن قندیل صاحب، آپ جو ہیں اس وقت بھی پولیٹیشین ہیں اور ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہیں وہ کونسلر ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، تندرست و توانا ہیں، صحت مند ہیں، اور ماشاءاللہ والد محترم کے ساتھ جو ہے وہ انگیج تھے، اوسلو میں ہی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے دوسرے جو بیٹے ہیں کامل عروج، یعنی عروج بھی کامل والا ہونا چاہیے تھا، تو الحمدللہ یہ بھی اس کی تعبیر ہیں۔ اس وقت جو ہیں وہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں نارویجن ایمبیسڈر کے جارڈن کے اندر، اوسلو یونیورسٹی کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور البائدر پارٹی سے جو لیبر پارٹی ہے وہاں سے ایز اے پولیٹیشین انہوں نے الیکشن بھی، کونسلر سٹی کونسل کے ممبر بھی رہے، اور لیکن نہ جانے وہ کسی اور نشست میں پوچھیں گے کہ کیوں جو ہے نا یورپ کی سیاست سے ان کا دل چاٹ ہو گیا اور یہ پھر کسی اور میدان کے راہی بن گئے۔ تو میں سب کی طرف سے ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ والد محترم کی زندگی میں تو شاید یہ وہ درد پیتے رہے، لیکن اب مجھے ان سے خوشبو آ رہی ہے کہ جو بات کرتے تھے پاکستان کو اس مٹی کا قرض اتارنے کے لیے، یا تو زخم تازہ ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اس پاکستان کا یہ قرض اتاریں گے، اس سے بھی یہ محبت کریں گے، انشاءاللہ، اور جو آخری آرام گاہ ہے والد محترم کی وہاں بھی اپنا ناطہ واسطہ رکھیں گے، اور جو تعلیم کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، یعنی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو ہم ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے چند پیسے جو ہے نا پاکستان میں بھیجنا، لیکن اتنا خوبصورت انتظام کرنا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بلا تاخیر میں درخواست کر رہا ہوں کامل عروج صاحب سے کہ اس تعزیتی ریفرنس کے اندر اپنے والد محترم کے حوالے سے اختصار کے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نارویجن میں انہوں نے ابھی تحریر لکھی ہے، رات کو میں پڑھ رہا تھا، اور آپ یقین کریں کہ پڑھتے پڑھتے مجھے اس میں میری آنکھیں جو ہے نا وہ اس میں نمی آ گئی تھی، اتنا اس تحریر کے اندر جو ہے ترجمہ ہو گیا اردو میں؟ اس میں انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی نارویجن میں بھی ہے۔ سو یہ ویلکم کامل عروج، سو ویلکم مین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 2-3 دنوں سے اور کافی دنوں سے آپ نے کافی کام کر رہے ہیں، اور آج کی یہ محفل میں آج آپ سب کے آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی وجہ سے ہی آخر ابو ہمارے زیادہ پیار تھا، ہمیں بچپن سے ان کے ساتھ رہے ہیں، بچپن سے ہی ہم یہ سیکھتے آئے ہیں کہ ہم نے جانا پاکستان۔ پہلی بات مجھے یاد ہے چھوٹا تھا، پاکستان جانا ہے ہم نے، کیونکہ ہمارا وہاں ملک ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں شروع سے اردو سکھائی بچپن میں، اسکول سے جانے سے پہلے، اس کے بعد انگریزی بھی سکھائی، پھر اسکول تو شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے 1990 میں آخر میں آگے پاکستان، پہلے اقبال ٹاؤن رہے، اس کے بعد ادھر کنال ویو میں ہم نے اپنا گھر بنایا، اور اس کے بعد ادھر ٹاؤن شپ میں جو اسکول جاتا تھا، اس بڑی سڑک جو ٹاؤن کے بیچ میں سے نکلتی تھی۔ 1.5 سال ادھر گزارے، میں تو 10 سال 11 سال کا تھا، میرا اتنا دور نہیں تھا، لیکن بھائی اور امی نے پھر ابو کو کہا کہ بھائی ہم باہر، باقی لوگ دنیا باہر بھیجتی ہے بچوں کو، ہم پاکستان لے کر آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے، تو پڑھائی کے لیے کم از کم ان کو واپس لے آتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے بولا، انہوں نے اپنی مایوسی تو اپنے برداشت کی، نظر آتا تھا مایوس ہیں، کافی سال مایوس رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا دل لگا اس غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے تھرو اپنے دوسرے بچوں کو تعلیم دینے کا ان کو شوق چڑھا، تو وہ میرے خیال سے 1999 اس طرح کے ٹائم میں شروع ہوا وہ کام، تو آہستہ آہستہ 1 کے کلاس سے لے کر اب تک 10 کلاسیں دونوں لڑکیوں کے لیے ماشاءاللہ خوبصورت گھر بنا ہے، وہ ان بچوں کے لیے جو ادھر رہتے ہیں۔ میں آیا ہوں 2007 میں آیا تھا، اور ایک بار اس کے بعد 10 سال بعد 2017 میں، وہ جو خواتین اس وقت ٹیچر تھیں 2017 میں، وہ بولتے تھے کہ ہم اسی اسکول سے آئے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کے آیا، بلکہ جو بچے تھے پھر وہ اسکول میں ٹیچر بنی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی پیار تو ہوتا ہے آخر میں، چلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو
हमें इतने पैसे नहीं थे मिलते जितने स्कूल को मिलते थे जैसे। और ये बात सही है, हम अपने 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 जगह अगर शुक्र है हम अपने अपने सेट हैं, अपना अपना काम है। जहाँ उनको नज़र आता था कि जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा पैसे जाने चाहिए। अब वो जो लिखा था वो उर्दू में तर्जमा नहीं हो सकेगा, वो अंग्रेज़ी में भी इतना नहीं लगेगा, और दिल की बात आ गई थी। ये मुझे पता है कि उनको ये तकलीफ़ थी कि पाकिस्तान में हम इतना नहीं रहे या वो इतने दूर रहे हैं। अब हमें ये उनको था जो 2-3 महीने रहते थे आते विंटर में, लेकिन अब ये उनकी आखिरी ख्वाहिश उनकी पूरी हो ही गई, वापस आए गए। अब वो उन्होंने लिखा कि वो अब उस मिट्टी में चले गए हैं, वो मिट्टी आपको नहीं छोड़ेगी। तो अब वो खुश हैं मेरे ख्याल से। आप सब ने भी देखा और लोग बोलते भी हैं कि उनके चेहरे पे ऐसे था जैसे मुस्कुराहट है और नूर है। इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत शुक्रिया जी। कामिल अरूज भाई ने जो है वो बात आपके सामने रखी है इंशाल्लाह, और जैसा पहले मैंने कहा है इंशाल्लाह ये भी अपनी उन्हीं खूबसूरत रवायात को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम अज़हर इकबाल हसन साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक और इनकी मसरूफियत है बहुत हाई लेवल की, तो मैं प्रोटोकॉल का लिहाज किए बगैर उनके हुक्म की इताअत करते हुए, ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि शदीद मसरूफियत के बावजूद भी वो अज़हर साहब से जो उनका ज़ाती ताल्लुक़ और मोहब्बत का रिश्ता था, उन्होंने बाकी चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन किया और आज इस नशिस्त में मौजूद हैं। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम अज़हर इकबाल हसन साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, के वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात, ख़वातीन, भाइयों, अज़ीज़ों, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मुझे इसलिए मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो मुझे वाक़तन एक ऐसे काम में जाना है कि जो इज्तिमाई नौइयत का है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी से मुलाकात करनी है, उन्होंने यही टाइम मुझे जो है वो दिया। मेरी मियाँ साहब से पहली जो मुलाकात हुई वो दिसंबर 1997 में हुई। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जितने दोस्तों को भी नॉर्वे जाने का मौका मिला है जो हमारे एज ग्रुप के हैं, तो सबसे पहले मुझे जाने का मौका मिला, और अल्लाह ताला की रहमत के उससे रास्ता खुल भी गया। उससे एक साल पहले मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब गए थे, और गज़ाली एजुकेशन अब फाउंडेशन है, पहले ट्रस्ट था। उसके लिए एक बड़े एजाज़ की बात ये थी कि हाफिज़ साहब ने उनके सामने 3 प्रोजेक्ट्स रखे, और मैंने भी उनके घर में बैठ के जिस घर का तज़किरा अभी डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब कर रहे थे कि बाकी वहाँ दिल करता है कि बंदा यहीं सारी ज़िंदगी रहे, तो 3 प्रोजेक्ट्स का उनके सामने इजहार किया कि ये हैं हमारे पेश नज़र। उनमें से गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के प्रोजेक्ट को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया कि मैं इसके साथ पूरी तरह से यकसुई के साथ काम करूँगा। उस वक्त वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर थे, और मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि मुझे यूरोप के 12 मुल्कों में जाने का मौका मिला है। ये मियाँ साहब की मोहब्बत थी, शौक़ था, एहतराम का, रिगार्ड का, शफ़क़त का, कि जितनी दफ़ा भी मैं यूरोप गया हूँ तो मैंने हमेशा नॉर्वे का वीज़ा लिया है। बेशक पहली दफ़ा तो सिर्फ नॉर्वे का सिंगल वीज़ा था, शेंगन कंट्रीज़ नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जब शेंगन का मुआहदा हो भी गया तब भी वो मुझे कहते थे कि तुमने आना नॉर्वे है, फिर जहाँ मर्जी जाओ, और उनकी दुआएं लेके, उनसे रहनुमाई लेके, ये ताल्लुक़ उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल रहा। अब आप देखें कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर जिसका तज़किरा भी मांगड़ साहब ने किया कि बिल्कुल एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, पता नहीं 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, और उन्होंने इसका आइडिया लिया, और अल्लाह ताला ने फिर ये इसकी पूरी प्रमोशन और इसको बनाने का सेहरा जो है हमारे मियाँ वकास भाई के साथ आया।
तो कोई शक नहीं है कि अमलन ये फ्रंट पे काम कर रहे थे, लेकिन उसका आइडिया, ख्याल, हौसला अफजाई वो मियाँ अज़हर अली साहब की थी। और मियाँ वकास भाई शायद इतना काम ना कर पाते नॉर्वे में अगर मियाँ साहब जैसी एक बेलौस और पुरखलूस शख्सियत इनकी पुश्त के ऊपर ना होती, हौसला अफजाई करने वाली ना होती। किताबें उनकी बिलाशुबा अच्छी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। 4 किताबें, ख्वाबों के फूल, हकीकत के रूप में, जो सुकून का तज़किरा है, फिर शौक़ का उजाला, फिर पेश नज़र है आईना, जिसमें ख़ास तौर पे वो अर्ज़ फ़लस्तीन, अर्ज़ मुक़द्दस का तज़किरा करते हैं, उसका उन्होंने पूरा विज़िट किया। और फिर पसे आईना और है, ये भी बहुत ही बड़ी ही मुनफ़रद किताब है जो पाकिस्तान के तनाज़ुर के अंदर उन्होंने सारी ये लिखी है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल कायम की है और उम्मीद रखता हूँ उनकी अहलिया से कि बिलाशुबा वो दस्तो बाजू रहे और अपने भाई रोशन कंदील साहब से भी, बड़े भाई से भी और छोटे भाई उरूज कामल से भी कि ये उनके मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। हकीकत में वो माल भी छोड़ के गए हैं, मकान भी छोड़ के गए हैं और भी बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन बेहतरीन सदका जारिया वो नेक और साले औलाद है। और ये एजाज़ भी है, आप फ़ख्र के साथ नॉर्वे में भी कह सकते हैं और यहाँ कहीं भी कि आप उनके बेटे हैं और उन्होंने आपको पाला है, तो आप उनके लिए वाक़ई सदका जारिया बने। हर अच्छा अमल आपके लिए भी मुफीद है दुनिया और आखिरत में, और आपके अब्बा जी के खाते में भी बराबर की उसी कदर नेकियां लिखी जाएंगी, ना आपकी नेकियों में कमी होगी। तो सदका जारिया बन के दिखाइए, ये भी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो हो सकती है। जिन इदारों की उन्होंने बुनियाद रखी है, खा वो जड़ावाला पुल 93 का स्कूल है या इस्लामिक कल्चरल सेंटर ओस्लो है, आप इन इदारों के साथी बने, हम रिकाब बने, हम सरपरस्त बने और उसी रोल को आगे बढ़ाएं। मनसब ओहदा अहम नहीं है, असल ये है कि आपका उसमें हिस्सा कितना है, रोल कितना है। और ये बात भी वकास भी मैं कह सकता हूँ ज़िम्मेदारी से कि जिन 12 मुल्कों में मैं गया हूँ यूरोप के, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे मुतहर्रिक और सबसे ज़्यादा यानी अप्रोचेबल कोई सेंटर है तो वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर ओस्लो है। और इसके लिए उन्होंने अपना खून और पसीना भी दिया है, अपनी तवानाइयाँ भी दी हैं। टीचर थे और बिलाशुबा उन्होंने एक बड़ी तादाद को मुतासिर भी किया, उनकी ज़िंदगियों को। कहते थे मेरी तवज्जो यही होती है कि मैं इनकी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करूं, और मैं हर लेक्चर के बाद 1-2 मिनट का ये नसीहत करता हूं, जो मौजू अपनी जगह पर, लेकिन 1-2 मिनट की नसीहत मैं अपने उस लेक्चर के अंदर जो है वो ज़रूर करता हूं। हमें चाहिए कि हम भी नस्ब-ओ-लैन के साथ जुड़े रहें, मकसद के साथ जुड़े रहें। तनख्वाहें, नौकरियाँ, कारोबार, आमदन, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी का एक नस्ब-ओ-लैन होना चाहिए। और बिलाशुबा यही है कि दुनिया के अंदर भी इंसान सुरखरू हो और आखिरत के अंदर भी इस हाल में अपने रब से मिले कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए और उसे अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। मैं सैयद वकास जाफरी साहब का भी और सैयद आमिर जाफरी साहब का भी, मियाँ वकास भाई साहब और सारे मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सबको मिल बैठने का मौका मिला है और उनकी यादों को ताज़ा करने का मौका मिला। फिर किसी वक्त बैठेंगे तो इंशाल्लाह कुछ और, अभी वक्त यकीनन थोड़ा है, सब लोगों ने और बहुत से काम करने हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम अज़हर इकबाल हसन साहब जो हैं वो अपनी यादों के सिलसिले अज़हर साहब के हवाले से बयान कर रहे थे। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो कागज़ के ऊपर उन्होंने चीज़ें लिखी हैं वो हमारे हवाले कर दें ताकि तहरीर में, रिकॉर्ड में बाकी चीज़ें। अज़हर साहब को अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत यानी ये सिर्फ दी है कि तारीख़, वक्त, लम्हात की जो है ना उसके ऊपर बड़ी गिरफ्त होती है इनकी, और आज का ये जो कागज़ है वो इसकी गवाही होगा। इस वक्त ओस्लो से हमारे बहुत सारे दोस्त, ब्रदर्स एंड सिस्टर इन इस्लाम, वो हमारे साथ ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो इसमें अरशद फ़खरुद्दीन साहब हैं जो कि पुराने हमारे पॉइनियर हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर नॉर्वे की जो टीम है, और अज़हर साहब के जो दोस्त हैं। मैं सारे दोस्तों का जो कि ऑनलाइन जूम लिंक के ज़रिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं, गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से उन सबको वेलकम भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ओस्लो में एक ख़ास दोस्त जो कि अज़हर साहब का जो आखिरी ये जो पिछले कोई 5-10 सालों का ये जो वक्त है, बतौर ख़ास जो पिछले 5 साल हैं
اس میں حافظ محمد طیب میاں صاحب کے ساتھ ان کی ایک بڑی ہی ذاتی اور بہت ہی محبت والا رشتہ تھا. سارے معاملات میں اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی کہ وہ شاید بچوں سے بھی زیادہ جو کنسلٹ کرتے تھے چیزوں کو، کوئی ان کو مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پلان ہوتا تھا تو وہ طیب بھائی کے اوپر اعتماد کرتے تھے. اور طیب بھائی جو ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں طیب بھائی کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اور خالص اللہ کے لیے جو اللہ کے حوالے سے ایک دوستی ہے اپنے اس محسن کا، اپنے اس بزرگ، اپنے اس مربی اور اپنے اس قائد کے ساتھ جو آپ نے تعلق نبھایا ہے، وہ بھی ایک بہت خوبصورت مثال ہے. تو میں درخواست کر رہا ہوں حافظ محمد طیب میاں صاحب سے اوسلو ناروے سے کہ وہ محمد اظہر علی صاحب مرحوم کے حوالے سے جو تعزیتی ریفرنس ہے اس میں اپنے کچھ کلمات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. محترم حافظ محمد طیب میاں صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی بالکل. شیخ ذرا اونچا بولیں، جلدی بولیں اور اظہر صاحب کی طرح تھوڑا بولیں. جی انشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد اظہر علی صاحب کی مغفرت فرما دے آمین. اور ان کی بہت ساری بے شمار نیکیوں کو اعلیٰ درجے میں اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور بحیثیت انسان جو کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہے، جو ہم سب جس کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور ان کی اولاد کو اور ان کی تمام جو نیکیاں ہیں، صدقات جاریاں ہیں، ان کے لیے بہترین اجر کا باعث بنا دے. اور آپ سب کو غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تمام احباب اور تمام متعلقین سب کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، اور ایک خوبصورت رہنما، ایک خوبصورت نشانی جو اس وقت اپنے رب کے پاس پہنچ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین تعلیم دوست فرد تھے، اور بہت ساری چیزوں کو میں نے سنا ہے جو لوگوں نے تذکرہ کر دیا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اصل میں یہاں پر اوسلو میں ایک اور معروف ہمارے دوست ہیں نبی بٹ صاحب، ان کے جنازے میں شریک تھا، اور ابھی راستے میں ہوں. راستے میں میں نے گاڑی کھڑی کر کے نبی صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں. سفر تو یقیناً بہت لمبا ہے ان کا ساتھ کا، اور جس وقت یہ اسکول بنا تھا اس وقت میں ذمہ دار تھا اسکولوں کا، اور حضرت صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جعفری بھائی نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اس بات کا اظہار تو وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ مجھے پچھلے 10 سالوں میں یہاں بیٹھے ہوئے کہ تم جاؤ اور جا کے اس کو سنبھالو، تم جاؤ اور جا کر اس کو سنبھالو، تم چلے جاؤ اور ہماری طرف سے تم اس کو سنبھالو. لیکن ظاہر ہے تقدیر کا اور باقی معاملات کا اپنا فیصلہ ہے جس کے مطابق ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تعلیم سے دوستی اور وطن عزیز پاکستان سے ایک محبت کا جذبہ دیا تھا، میرے خیال میں کہ ان کی موت، ان کی تدفین اور ان کا آخری مقام جو ہے وہ اس بات کا شاہد بن گیا ہمیشہ کے لیے کہ اللہ نے ان کے جذبوں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقات کو قبول کرنا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں روشن تنویر بھائی کو، کامل علوم بھائی کو. جس طرح تذکرہ کیا گیا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم باپ کے بیٹے، اللہ ان کو اس بات کی توفیق دے کہ آگے بڑھ کر اس کام کو، یعنی اگر وہ ایک فرد تھے انہوں نے اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کو شامل کیا، سب سے بڑھ کر ان کی اہلیہ نے، باجی نسیم نے ان کا ساتھ دیا. اور یہ تو آسان نہیں ہوتا کہ اپنی آمدنی میں سے بڑا حصہ نکال کر آپ خیر کے کام میں صرف کر دیں اور گھر والوں کی طرف سے آپ کو کوئی دینا ہو، اس میں معاملہ نہ ہو. تو سب سے بڑھ کر وہ ہیں، پھر بچے ہیں. اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کریں گے انشاءاللہ، یہ کریں گے. مجھے ان سے تعلق کا اور ان سے واسطے کا بھی معلوم ہے. تو آخری جو ذکر کیا گیا، ان کی یہی خواہش تھی، مجھ سے یہی کہتے تھے کہ میں نے پاکستان جانا ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے ان کی مدد کرنی ہے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے کہ میری ٹکٹیں کروا دو، میں نے جانا ہے، تو میں نے وہاں پر لوگ میری مدد کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے فون نہیں کرتے ہیں، میں نے ان کی مدد کرنی ہے. 3 ہفتے پہلے میں عمرے کے سفر پہ گیا، اور رات میں جس دن ہم نے صبح کو جانا تھا، رات کو میں اور میری اہلیہ ان کے گھر میں گئے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے دعائیں لی اور ان کے لیے دعاؤں کا وعدہ کیا. تو اس وقت یہ تھا کہ جلدی واپس آؤ،
اور ہم نے پاکستان جانا ہے اور لوگ میرے انتظار کر رہے ہیں وہاں پر، لوگ مدد کے منتظر ہیں۔ اور پھر کامل بھائی، دلیپ بھائی، ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، بہت سارے معاملات تھے جو ہم مل کر ان کو ارینج کرتے تھے۔ اور میں پھر اپنے والد صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پاکستان آ گیا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس سے نہیں مل سکوں گا۔ جس دن میں واپس آیا ہوں اس دن وہ اسپتال میں تھے اور اگلے دن اسپتال تھے۔ میرے لیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ مجھے وہ بھائی جان کہتے تھے، ہمیشہ جو ہے نا وہ ادب سے بولتے تھے، لیکن وہ میری والد کی عمر کے تھے، میری والد صاحب کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ تو میں اپنے والد کی کیفیت پوچھنے گیا تو ادھر وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو۔ تو میرے لیے بہت دکھ ہے، میں اس دکھ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں ان سے آخری مرحلے میں مل نہیں سکا، یہ ان کی سانسوں کے اندر ان کی زیارت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ جس دن ہم ملنے گئے تھے بڑا ہی رونق اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا جو ہم نے ان کا دیکھا، اور پھر آخری دیدار ان کا کیا اور آخری سفر پر ان کو روانہ کیا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، بیان کرنا چاہیے، اور ان کی چیزیں، خواہشات، ان کی توجہ ہر وقت تعلیم کی، پاکستان تھا، مسلمان تھے، اور ان کا یہی تھا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچے، میری اولاد، میری فیملی اس پروجیکٹ کو کس طرح زندہ رکھتی ہے۔ اور کبھی کبھی وہ خدشے کا اظہار کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ اس پروجیکٹ کو کوئی مدد نہ دے، غزالی والے اس کو چھوڑ دیں۔ وہ بھی ان کا یہی ہوتا تھا کہ بھئی کوئی بندہ جا کے اس کو سنبھال لے۔ کچھ تبدیلیاں وہاں پر اسکول میں ہوتی تھیں، اس میں ان کی پریشانی ہوتی تھی، لیکن ہم ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ اچھے ہاتھوں کے اندر ہے، ادارہ جو اسکول ہے وہ اچھے ادارے کے پاس ہے، وہ انشاءاللہ اس کی پورا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کا خیال رکھیں گے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم سب آئے ہیں، اب سفر جا رہا ہے، سفر گزر رہا ہے، منزل بہت قریب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت، کون سی گھڑی، کس موڑ کے اوپر یہ انجام ہو جائے۔ اور میں علی صاحب کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ تھا، بچوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ سفر کس طرف جا رہا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ موڑ اتنی اچانک آئے گا، اتنا شارپ جو ہے نا وہ ٹرن آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج صبح ہی میرے والد محترم جو دوبارہ ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آمین۔ میں اس وقت دوہری کیفیت میں ہوں، جب پاکستان میں تھا تو اظہر صاحب کی بیماری کی خبر ہے، اور جب یہاں پر ہوں تو والد صاحب کی بیماری کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر بھی دے اور کار خیر میں آگے بڑھنے کی، سابقوا الی الخیرات، ہم سب کو اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اظہر صاحب اس کی بہترین مثال تھے۔ محترم میاں وقاص رئیس صاحب، سید عامر رفیع صاحب، سید قاسم رفیع صاحب، اظہر اقبال حسن صاحب اور باقی پوری غزالی کی ٹیم، یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم سب نے مل کر الحمدللہ محمد اظہر علی صاحب کے ادارے کو نہ صرف اس کی آبیاری کی ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے۔ میں اصل میں اس موقع پر ان بچوں کے سامنے، کامل نور اور روشن قدیر کے سامنے یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ ادارے نے بھرپور طریقے سے، اور ان کے افراد نے، انتظامی لوگوں نے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اس کا انتظام سنبھالا ہے، اور مقامی جماعت جو وہاں پر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کار خیر جاری رہے گا۔ منزل ابھی نہیں آئی، منزل تو بہت آگے ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پڑاؤ تھا جس میں اظہر صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ نیکیاں ان تک پہنچتی رہیں گی۔ اولاد کی طرف سے جتنا بھی تعاون ہوگا اس کے اندر وہ ان تک پہنچے گا اور ان کو خوشیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کو، ان کی والدہ محترمہ کو، اور دونوں بھائیوں کو، اور آپ سب کو بہترین صدر زندگی عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وادخلہ الجنۃ الفردوس الاعلی۔ آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادر، ابھی عصر کی نماز کا اذان بھی ہو چکی ہے اور ہم بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ بلا تاخیر میں درخواست کر رہا ہوں قندیل بھائی سے کہ وہ بھی موقع کی مناسبت سے محترم اظہر علی صاحب کی یاد میں جو یہ گلدستہ اور جو خوشبو اور جو ان کے تذکرے ہیں، تو ایک بیٹے ہونے کی حیثیت میں اپنے خیالات کا اس حوالے سے اظہار کریں۔ روشن قندیل صاحب جو کہ صاحبزادہ صاحب ہیں محترم مرحوم و مغفور اظہر علی صاحب۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm going to do this in English.
اردو میں بولتا ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو میں نے تحریر لکھی تھی میں نے اپنے طریقے سے نارویجن میں لکھی ہے، اور اس کا آئی تھنک اٹس بیٹر ٹو سے ان انگلش. تو بعد میں کوئی اگر ٹرانسلیشن کی تو بندہ وہ کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I want to speak about my father, not just about the man we lost, but about the man he was, the values he lived by, and the legacy he leaves behind. Because for me and for many of you, he was never just a memory, he was a direction. My father believed that a meaningful life is never lived for oneself. He believed that dignity, justice, compassion, and service are not ideas to admire, but responsibility to carry. And every time I stand up for someone, every time I refuse to look away from injustice, every time I choose responsibility over comfort, I know exactly where that voice in me came from, and it came from him. He came to Norway with nothing but faith, conviction, and sense of duty. While others chased status and wealth, he spent his strength building people, not ego. He helped build ICC into what today is the largest Muslim mosque in Oslo, not as a fortress to hide in, but as a bridge that opens outward. He believed that faith must never be a closed circle, but a presence in society. Educating, contributing, engaging. He led for many years, and when people wanted him to hold on to power, he stepped aside, because no one, not even a leader, should stand above the community. He used to say that you do not own people by leading them, you serve them by lifting them. But his vision did not stop there. As a child, he carried a quiet dream that one day he would build a school for children who had nothing. And in the end, that dream became reality. He gave away his own land and built a school brick by brick, class by class, in the village that once shaped him, with the partnership of Ghazali Education Trust. That dream did not just stand, it grew. Together they built not just a school, but a future. Today, more than 600 boys and girls receive an education there, and over 100 of them pay nothing at all. And then, because he believed in the Quranic truth that whoever saves one life, it is as if he has saved all of humanity. And then one day, he was gone, and we left, and we felt the weight of silence. When he passed, I thought the hardest part would be the moment we lost him, but I was wrong. The hardest part has been every moment after, the absence, the unfinished conversations, the distance. He wished to be buried beside the school he built, and I honored that wish, but it tore something in me to send him so far away. There is no grave I can visit, no stone I can touch, only the truth must carry. Indeed, we belong to Allah, and to Him we shall return. And I stand here with grief, yet but also with clarity. Because my father did not leave behind wealth or titles, he left behind a direction, he left behind a map, he left behind a standard for what it means to live with purpose. And now it's on us, on me, on our family, on everyone who learned from him to continue what he started, not by copying him, but by honoring the values he lived and people he served. I will carry his work forward in my choices, in my voice, and in my commitment to stand with those who cannot stand alone. If I can't do that, even in part, then his legacy will not end with him, and it will not end with me. Father, Abu, I love you. Thank you. Jazakumullah khair, barakallah feekum.
اللہ تعالیٰ جو آپ نے باتیں کی ہیں، جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے کہ ان کی یاد میں ہم نے یہ جو گلدستہ سجایا ہے، جہاں ان کے بیٹوں نے وہ کمٹمنٹ کی ہے جو زندگی میں چاہتے تھے کہ میں سنوں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. یہ جو اخلاص کی دولت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس میسیج کو آگے پہنچاتے ہیں. ہم سب ان کے لیے صدقہ جاری ہیں. غزالی اسلامی کلچر سینٹر، غزالی ایجوکیشن فورم ناروے، اور نہ جانے اسلامی تحریکوں کے کون سے وہ کام ہے. تو میں اب درخواست کر رہا ہوں اس ادارے کے سربراہ، ہم سب کے قائد و مربی جناب سید عامر محمود جعفری صاحب سے کہ وہ آج کی نشست کا خطبہ اختتامیہ جو ہے ارشاد فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ نماز عصر باجماعت ادا کرنے کا بھی وقت ہوگا، اور اس کے بعد پھر لائٹ ریفریشمنٹ بھی انشاءاللہ سرو کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ شطبہ تو کوئی ارشاد نہیں فرمانا، بس آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ سب جو ہے یہاں تشریف لائے. اظہر علی صاحب کو ہم نے یاد کیا، ان کی متعلق باتیں ہم نے سنی ہیں. کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں یعنی تعزیت اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن یہ ایک ایسی لائف ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہی زندگی تھی کہ جس کی سیلیبریشن ہونی چاہیے، اور جس طرح کا انہوں نے کام کیا ہے. اور ہم سب لوگ جہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی سیکھنے والی بات ہے کہ کیسے ایک عام آدمی بڑا آدمی بنتا ہے. ایک عام آدمی کیسے بڑا آدمی بنتا ہے. اور یہ اظہر علی صاحب کی زندگی بتاتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے اوپر اٹھا لے. اور اظہر علی صاحب نے ایسے ہی کیا. وہ بالکل ایک عام انسان تھے اپنی زندگی کے اندر نا، لیکن اس مقصد کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے انسان جو ہے وہ خود بخود بن گئے اس کے اندر. اور اظہر علی صاحب کی جو خاص بات ہے، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی ہی کمٹمنٹ تھی انہیں ان کی اس کام میں. یعنی مجھے یاد ہے میں نے بارہا انہیں کئی اور پروجیکٹس کی طرف متوجہ کیے. بہت سے لوگ ہمیں کام کہتے تھے، بہت سے لوگ کہتے تھے یہ دسترخوان بھی ہے، یہ عرفن بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے. لیکن اظہر صاحب کی سوئی جو ہے مکمل طور پہ ایک ہی جگہ تھی، اور وہ تھی تعلیم، اور وہ تھی ان کا ادارہ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں باقی سب دنیا سب کے لیے کام کرے، میں نے یہ کام کرا. اور یہ بہت ہی ایک اہم چیز